ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ گوجرانوالہ کو قریب 500 برس قبل ایران کے ایک شیرازی قبیلے نے آباد کیا۔ قبیلے کے سردار خان جان سانسی کی مناسبت سے اس جگہ کا نام خان پور سانسی رکھا گیا۔ ابتدا میں خان پور سانسی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، پھر رفتہ رفتہ ارد گرد دیہات آباد ہونے لگے۔ ارد گرد آباد ہونے والے دیہاتوں میں گوجر آباد تھے، جو کہ جاٹوں کا ایک قبیلہ ہے۔ جو ارد گرد آباد دیہات وسعت اختیار کرتے گئے، خان پور سانسی کے سردار خان جان سانسی بھی اپنے علاقے کی وسعت کے لیے فکر مند ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گوجروں اور خان جان سانسی کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے لگی، جو بالآخر لڑائی کی وجہ بنی۔ دیہاتوں میں آباد گوجر جتھوں میں تقسیم ہو کر خان جان سانسی کا مقابلہ کرنے لگے۔ 5 سال تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں خان جان سانسی کو شکست ہوئی اور گوجروں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور شہر کا نام تبدیل کر کے گوجرانوالہ رکھ دیا گیا۔ مغل دور حکومت شروع ہوئی تو گوجرانوالہ بطور گوجر ریاست حکومت میں شامل رہا، لیکن جیسے ہی مغل حکومت ختم ہوئی تو پنجاب میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گوجرانوالہ کے سردار اپنی نالائکیوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے۔ گوجر ریاست کے سرداروں کی ناچاکیوں نے ریاست کو کمزور کیا، تو موقع کا فائدہ اٹھا کر کوٹ باز خان کے سردار باز خان نے گوجرانوالہ پر لشکر کشی کر دی اور گوجرانوالہ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ ریاست کا شیرازہ بکھرا تو گوجر سردار حکومت قائم نہ رکھ سکے اور گوجرانوالہ کے محلوں اور دیہاتوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ بہت سارے گوجر ہجرت کر کے گجرات شہر میں آباد ہو گئے۔ اسی کشمکش میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دادا چڑت سنگھ کو بھی ہجرت کرنا پڑی۔ چڑت سنگھ کی آبائی زمینوں پر ان کے طاقتور رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ چڑت سنگھ نے جب ہوش سنبھالا تو اپنی زمینیں واپس لینے کا خیال آیا۔ چڑت سنگھ شاطر اور ذہین تھا۔ پنجاب میں پھیلی لاقانونیت اور اندھیر نگری کا فائدہ اٹھا کر چڑت سنگھ نے لوٹ مار کرنے والوں کا ایک منظم جتھا تیار کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے طاقتور بناتا رہا۔ پھر چڑت سنگھ نے اپنی جائیدادیں واپس لینے کے لیے گوجرانوالہ کا رخ کیا۔ رشتہ داروں سے شدید لڑائی کے بعد اپنی زمینوں پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد چڑت سنگھ نے گوجرانوالہ کے مزید علاقوں پر حملے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ گوجرانوالہ میں آباد گوجر اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کرنا شروع ہو گئے، جس نے چڑت سنگھ کا راستہ مزید آسان کر دیا۔ چڑت سنگھ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مہاج سنگھ نے یہ مشن جاری رکھا اور گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں پر لوٹ مار کر کے قبضہ کرتا رہا۔ سید نگر اس دور میں گوجرانوالہ کا سب سے امیر علاقہ تھا، جو شمشیر سازی اور اسلحہ بنانے کا اہم مرکز تھا۔ مہاج سنگھ نے سید نگر پہ حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح سکھوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک سکھ ریاست کا قیام عمل میں آنے لگا۔ گوجرانوالہ اور ملحقہ علاقوں میں آباد سکھوں نے مہاج سنگھ کو اپنا راجہ تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ مہاج سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رنجیت سنگھ اس کا جانشین مقرر ہوا۔ رنجیت سنگھ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ رنجیت سنگھ جوان ہوا تو اس نے گوجرانوالہ کو دارالسلطنت قرار دیتے ہوئے سکھ ریاست کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ شروع کے کچھ عرصہ رنجیت سنگھ گوجرانوالہ میں مقیم رہا، پھر وہ لاہور منتقل ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں شہر کو خوبصورت بنانے کے کئی اقدامات کیے، جو آج بھی گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں آثار اور تاریخی مقامات کی صورت میں موجود ہیں۔ رنجیت سنگھ بہت باتدبیر حکمران تھا۔ اس نے بہت سارے شہر فتح کیے اور سکھ ریاست پشاور اور کشمیر تک پھیل گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد مہاراجہ کھڑک سنگھ نے حکومت سنبھالی۔ اس کے بعد جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوا تو اس نے سکھ ریاست ختم کر دی اور ریاست کو مختلف خطوں پر تقسیم کر دیا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو گوجرانوالہ پاکستان کے 5ویں بڑے شہر کی حیثیت سے برقرار ہے۔